جب زندگی الجھ جائے، جب دل تھک جائے، جب دعائیں مانگتے مانگتے آنکھیں نم ہو جائیں، تب ایک ہی سوال دل کرتا ہے کہ کب ملے گا سکون۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو تکلیف میں ہیں، جو آزمائش میں ہیں، جو دل کے کسی کونے میں صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ سکون دے دے جو مجھے واپس زندہ کر دے۔ تو اس خوبصورت دعا کے ساتھ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف دے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات سکون کسی دوا میں نہیں، کسی بات میں نہیں، مگر صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے جو کہہ نہیں سکتے، بس چپ چاپ رب سے مانگنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جو مشکل وقت کے بعد آپ کے دل کو گہرا سکون دے سکتا ہے۔ زندگی میں ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ایسے لمحات کا سامنا ہوتا ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے، غم چھا جاتا ہے اور سکون کہیں دور نظر آتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر غم کے بعد خوشی کی روشنی۔ اگر آپ بھی اپنے دل کی بے چینی اور دکھ کو کم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے دل کو سکون ملے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں واپس آئیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گا بلکہ آپ کی روح کو بھی تسکین بخشے گا۔ بس دل سے اس وظیفے کو اپنائیں، صبر کریں اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس روحانی عمل کی مکمل تفصیل جان سکیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو وہ سکون عطا فرمائے جو آپ کی پریشانیوں کو کم کرے اور آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون کی روشنی لے آئے۔ چلیے پھر وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ ہر بار دل سے نیت کریں کہ یا اللہ، میرے دل کو وہ سکون دے دے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ پھر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں اور دل کے گہرائی سے اللہ سے دعا کریں۔ پھر آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ آیات حفاظت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھیں۔ روزانہ یہ وظیفہ کریں، کم از کم 7 دن تو آپ ریگولر کریں، اور ہر بار دل سے صبر اور یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اور دوسرا وظیفہ، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 33 بار یا سلامو، یعنی اے سکون دینے والے رب۔ ہر بار دل سے یہی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے دل کو وہ سکون دے دے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ آخر میں 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی بات کہیں، جیسے کہ ایک بچہ مانگتا ہے۔ دل کو سکون دینے والی دعائیں۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنی سکونت میرے اوپر نازل فرما اور میرے دل کو سکون عطا فرما۔ اے رب، مجھے صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ یہ سب دعائیں پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اہم باتیں جو یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ کہ یہ وظیفہ دل سے خلوص نیت اور یقین کے ساتھ کریں۔ صبر کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت کا وقت کبھی کبھی دیر سے آتا ہے، مگر وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کریں اور شکر ادا کریں۔ اللہ کبھی کسی کی پکار کو رد نہیں کرتا، بس وقت لے لیتا ہے تاکہ جب وہ وقت دے تو ایسا سکون دے کہ تکلیف کا نشان تک نہ رہے۔ اگر آپ بھی یہ وظیفہ دل سے کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آزمائش کے بعد سکون آپ کا مقدر بنے گا۔ دوستو، مشکل کے بعد ہی سکون کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں روشنی اور سکون لے آئے گا۔ بس دل سے دعا کریں، صبر کریں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ کامنٹس میں اپنی دعا ضرور شامل کیجیے گا، اور اگلے پیغام میں جانیے کہ اللہ کسی کو دور کر کے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اور تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔